Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحب بات کریں گے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے ایمبیسڈر کی تقریر کے متعلق جو انہوں نے کی، جس کا بڑا چرچا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ 15 سپتمبر کو 2 دن بعد دوحہ میں عرب ممالک کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، ایک میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ اسرائیل کو اس کے حملے کا جواب دیا جائے یا نہیں، اور جواب دیا جائے تو کس لہجے میں جواب دیا جائے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ طاقت، وہ جرت، وہ ایمان موجود ہی نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کو کوئی فزیکل کوئی جواب دے سکیں۔ یہ ان کا جواب یہی ہوگا کہ ایک وارننگ دے دی جائے، کیونکہ یہ ان کے پرائم منسٹر جو ہیں کویت کے، وہ ٹرمپ سے مل چکے ہیں، انہوں نے ان کو ٹھنڈا کر دیا ہوگا، اور ان کو یہ انسٹرکشن مل گئی ہوں گی کہ بھئی آپ ایک دفعہ وارننگ دے دیں کہ بھئی اب ایسا نہیں کرنا، اب اگر آپ نے دوبارہ حملہ کیا تو پھر ہم ناراض ہو جائیں گے، تو پھر ہم جواب دیں گے۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں، ان کے بس میں نہیں ہیں، ان میں وہ ایمان، وہ بہادری، وہ فراست ہے ہی نہیں۔ یہ تو اپنا اقتدار قائم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، جو گفتگو ہو رہی ہے آج کل محترم افتخار صاحب کی تقریر کی یونائٹڈ نیشن میں، دیکھو لک، اچھی تقریر کرنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا ان حقائق کا بھی سامنا کیجئے کہ پاکستان میں اگر کوئی شہری اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں پرچم لے کے نکلتا ہے تو اس کو مار مار کے پولیس حاکم وقت کے کہنے پہ لہو لہان کر دیتی ہے اور جیلوں میں لے جا کے بند کر دیتی ہے کہ تم فلسطین کے حق میں کیسے نکلے، اسرائیل کے خلاف تم نے کیسے نعرہ لگایا۔ ایک طرف یہ عالم ہے، اور آج محترم افتخار صاحب نے تقریر فرمائی اسرائیل کے خلاف، تو یہ دو کتنے کنٹراسٹ ہیں، اور اس کو آپ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے ایک دوست کل وہ بہت ناراض ہو گئے، کہنے لگے فائق صاحب I am profoundly skeptical, dubious about his speech. How can he talk like that without his master's permission? میں نے کہا who is the master? کہنے لگے don't you know who is the master? میں سمجھ رہا یہ کہہ رہے ہیں عاصم منیر کی طرف۔ He said no, don't be that naive, don't tell me that فائق صاحب you don't know. I am talking about Trump. میں نے کہا صحیح ہے، تمہاری بات میں دم تو ہے۔ قطر بھی امریکن کالونی ہے، پاکستان بھی امریکن کالونی ہے، اور اسرائیل تو پھر امریکہ ہی ہے، سمجھیے، ٹھیک؟ ان کے تو اتنے گہرے تعلقات ہیں۔ لیکن دیکھیے، اس تقریر بازی کو چھوڑیے، اچھی تقریر کوئی بھی کر سکتا ہے، تقریر صرف الفاظ ہیں جو ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ ایکشن کی بات کیجئے، پلاننگ کی بات کیجئے، اسٹریٹجی کا سوچئے، فیوچر میں دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمیں تقریر ہو گئی اچھی، it's good enough۔ دیکھیے صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آج کی عرب ورلڈ کی قیادت جو ہے وہ بزدل، ناخواندہ، ڈیماگوگ، کنگز، بینڈٹس، ڈکٹیٹرز، ان لوگوں کی لیڈرشپ ہے عرب ورلڈ میں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے کردار ایسے ہیں، ان پہ کسی صورت بھروسہ مت کرنا۔ یہ برادران یوسف ہیں۔ یہاں پہ پاکستان کو بہت آنکھیں کھول کے چلنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ دیکھیے ان کی حیثیت کیا ہے، صفر، کچھ بھی کر لیجئے ان کی حیثیت صفر ہے۔ انہوں نے ابھی کوشش کی، دیکھیے کتنی بیہودہ کوششیں کی کہ اپنی خواتین کو لا کے، وہ ٹرمپ جب وزٹ پہ گئے ان کو لا کے لائن سے پتہ نہیں کتنی خواتین کو، کالے ان کے بال، لمبی لمبی زلفیں لہرا دیں، اور وہ سیکسی آوازیں نکال رہی ہیں گلے سے، وہ میں یہاں نے مطلب آپ نے سنی ہوں گی اکثر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا ان سے۔ ایسے مہمانوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ ان کو اپنے محلوں میں لے گئے، محل دکھا رہے ہیں، اس پہ بھی اس نے ٹونٹ کیا تھا وہاں پر ٹرمپ نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ محلوں میں لے کے جائیں گے، یونیورسٹی تو کوئی تھی نہیں ایسی وہاں جہاں لے جا کے اس کا لیکچر کرایا جاتا۔ عیاش لوگ ہیں، عیاش لوگوں کے پاس تو محل ہی ہو سکتا ہے، اسی کی وہ بات کر سکتے ہیں، دولت کی۔
اچھا، اب دیکھیے جہاں یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا رزلٹ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کچھ آئے گا، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کو بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے یہ باتیں سمجھنی چاہیے. یہ لمبی ایک تفصیل ہو جائے گی، تو میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو آپ کو پسند آئے آپ لے لیجئے گا اور دوستوں سے بھی ڈسکس کیجئے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور ان خیالات کو آگے بھی بڑھائیے. پوائنٹ نمبر 1، بزدل لوگوں کی جنگ کبھی نہیں لڑنی چاہیے. میں اس بات کا قائل ہوں، بزدل کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے یہ تمہیں شیلڈ کی حیثیت سے استعمال کریں گے اگر پاکستان کی طرف یہ دیکھیں. پوائنٹ نمبر 3، کیا یہ تمہاری کسی جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے؟ اگر بھارت سے تمہاری جنگ ہو جائے تو یہ ساتھ دیں گے؟ کشمیر پہ تمہاری جنگ ہو جائے ساتھ دیں گے؟ سچائی سے سوچئے گا. یہ نا I'm your brother, کوئی برادر نہیں ہے، یہ برادران یوسف ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیے. اچھا، دوسری پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے مسلم امہ کو جو ہے نا بہادر لوگوں کی ضرورت ہے، بہادر قوموں کی، جیسے ٹرکی ہے، ایران ہے. ایسے بزدلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ میں بزدلوں اور منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تاریخ میں. پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو جس وقت ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے نا اس وقت یہ وائٹ فلیگ لہرا دیں گے. یہ میڈیشن میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، ان پہ بم بھی گر گیا، یہ کہہ رہے ہیں ہم میڈیشن میں ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں، وہ کرائیں گے. تو ایسے لوگوں کی جنگ آپ کو نہیں لڑنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 7، پیسے کے ذریعے بلڈنگ تو آپ نے بنا لی لیکن تمہارا اپنا ڈیفنس جو ہے وہ تم نہیں تیار کر سکے، تم میں اتنی فہم نہیں ہے. اب ان کو کہا جائے گا کہ تم ایسا کرو کہ ان کو صرف کہہ دو کہ آئندہ حملہ نہ کریں اور ہم تمہیں بہت زبردست ڈیفنس سسٹم دے دیتے ہیں. وہ کچھ اور بھیج دیں گے ان کا ڈیفنس سسٹم تاکہ تم محفوظ رہو گے بس. اور اب یہ جائیں گے روس اور چین کی طرف، تو ان کو جانے دیجئے، دیکھیے ان کو، ویٹ اینڈ سی کہ یہ کیا کرتے ہیں. صاحبو یہ اتنے مکار لوگ ہیں کہ یہ آپ کو اپنے گھر کے دروازے کے باہر سیکیورٹی گارڈ بنا کے کھڑا کر دیں گے اور خود مکان کے پچھلے حصے سے نکل کے بھاگ جائیں گے اور آپ کھڑے رہیں گے کہ آپ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. He's my brother. دیکھیے اللہ نے آپ کو جرت جو دی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے. آپ کے اندر مسلم امہ کا جو پیار ہے، جو وفاداری ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. اپنا ایمان اور اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت جرت، اس کو ذہانت سے استعمال کرنا، ان کے کہنے میں مت آنا. ایک آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عمران خان سے الرجک ہوتے ہیں محمد بن سلمان. عمران خان نے اسے صاف صاف کہا تھا کہ کشمیر کے سلسلے میں تم OIC میں بات اٹھاؤ، ہندوستان کو ذرا سا وارن ہی کر دو کہ وہ اتنا ظلم نہ کرے، روک دے. تو اس نے کہا تھا نہیں یار یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے، تم اس کو بند کر دو بس. اب کشمیر کو ہماری وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ ہے. اچھا مسلمان خون بہتا رہے، تمہاری انویسٹمنٹ کو تم پروٹیکٹ کرو گے، پاکستان کا ساتھ نہیں دو گے. تو یہ حقائق ہیں. جو بھی جنگ کیجئے پہلے حقائق کو اپنے سامنے رکھیے. میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.